السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رات سے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مبلغ اور داعی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس پر کافی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں اور کافی جو ہے تنقید کی جا رہی ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مصنوعی بال لگوا رہے ہیں اور اس کی پیوند کاری کروا رہے ہیں۔ اس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب جو بال لگوا رہے ہیں، مصنوعی بال ہیں، یہ بال لگوانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں علماء کی کیا رائے ہے، اس بارے میں فتویٰ کیا ہے، یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب عالمی مبلغ ہیں، بہت بڑے داعی ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے دین کا کام پہنچایا ہے، دنیا کے کونے کونے پر وہ پہنچے ہیں، اور الحمدللہ وہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو وہ کوئی غلط کام یا ناجائز کام نہیں کریں گے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ کوئی بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آ جائے، کوئی ویڈیو پیش آ جائے یا کوئی ایسا پکچر یا ایسی بات سامنے آ جائے تو فوراً لوگ جو ہے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً جو ہے عوام میں گہما گہمی اور جو ہے باتیں اور تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا دار لوگ سب کچھ کرتے رہیں، اس کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی مولوی، کوئی دیندار آدمی کوئی ایسا عمل کر دے تو اس پر فوراً تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ مولانا طارق جمیل صاحب، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ خدمت کی ہے، تبلیغ کی ہے، اور اب بھی دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور بہت بڑے عالمی مبلغ ہیں، اور انٹرنیشنل سطح پر وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، پکچر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے وگ لگوا رہے ہیں یا بالوں کی پیوند کاری کروا رہے ہیں اور بالوں کے اوپر سرجری کروا رہے ہیں۔ اس کی یہ ویڈیو آپ اور یہ پکچر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے، کیا رائے ہے، کیا یہ بال لگوانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس پر میں بنوئی ٹاؤن کا فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی کا بھی اسی طرح کا فتویٰ ہے، دارالعلوم انڈیا، دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ سر پر مصنوعی بال لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، یعنی دوسرے انسان کے، کسی اور انسان کے بال اگر انسان لگواتا ہے تو ان کا لگوانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور انسانی بال لگوانے والوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بال لگانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر کے نہ ہوں تو ان کا لگوانا جائز ہے، یعنی انسان، خنزیر، کتا، اس طرح کے جو حرام جانور ہیں، ان کے بال اگر نہ ہوں تو ان بالوں کا لگوانا جائز ہے۔ البتہ مصنوعی وگ لگانے میں اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو، یعنی کسی کو دھوکہ نہ دے رہا ہو کہ میرے اپنے بال ہیں یا میں جوان ہوں یا میرے بال بہت اچھے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اگر ایسا کر رہا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بال لگوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، انسان کے بال، خنزیر، کتے، اس طرح کے جانوروں کے بال، کسی دوسرے انسان کے بال یہ لگوانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ بال لگوا سکتے ہیں، جو مصنوعی بال ملتے ہیں وہ لگوانا درست ہے اگر دھوکہ دینا مقصود نہ ہو، یعنی بیوی کے سامنے بن سور کر رہنے کے لیے، جیسے انسان مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سامنے بن سور کر رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی شکل و صورت میں رہے، تو اس سے ایک محبت اور انسیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے سامنے بن سور کر رہے، شوہر کی محبت دل میں پیدا ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وجہ سے لگوائے ہوں۔ تو یہاں پر فتوے میں بتایا گیا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو تو وگ وغیرہ مصنوعی بال لگوائے جا سکتے ہیں،
کیونکہ یہ پھر جسم کا سر کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ اترتے نہیں ہیں۔ جو اترنے والے بال ہوتے ہیں اتار کے رکھ لیے، پھر کسی تقریب میں چلے گئے تو لگا لیے، تو یہ بال درست نہیں ہے لگانا، اس سے مسح بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا اگر یہ بال لگے رہے۔ البتہ جو وگ لگائی جاتی ہے وہ سر کے ساتھ، جلد کے ساتھ یہ اس کو فکس کر لیا جاتا ہے، وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو لگانے سے غسل بھی ہو جائے گا، وضو بھی اور مسح بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بال لگوائے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے بال لگوائے ہوں، انسان کے اپنے بال اگر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، ان بالوں کی پیوند کاری کرا کے ان کو بھی لگایا جا سکتا ہے، اپنے بال لگائے جا سکتے ہیں، کسی دوسرے انسان کے بال نہیں لگوائے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وگز وغیرہ مصنوعی بال یہ بھی لگوائے جا سکتے ہیں اگر کتے اور خنزیر وغیرہ کے نہ ہوں یا دوسرے انسان کے نہ ہوں، اور اسی طرح کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو تو ان کا لگانا بھی جائز ہے۔ یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے جو نیٹ پر آپ گوگل پر سرچ کریں، وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا، یہ اسکرین پر بھی میں نے اس کو لگا دیا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب پر جو تنقید ہو رہی ہے یہ بلا وجہ کی ہے، وہ عالم دین ہے، اس بات کو سمجھتے ہیں، تو ہر وقت جب بھی ان کی طرف سے کوئی برانڈ چلتا ہے یا مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے تو فوراً ایک فتنہ برپا ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ایک جو ہے کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا عوام الناس کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اس بارے میں کیا حکم ہے، کیا رائے ہے۔ تو ایک عالم دین پر اس طرح کی باتیں کرنا درست عمل نہیں ہوتا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، علماء پر تنقید کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو پیوند کاری کروائی ہے یا وگ لگوا رہے ہیں تو یہ جائز ہے، فتوے کی روح سے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، اور امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔